اچھا سر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے، جدت کی طرف جو انڈسٹری ہے وہ بھی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ہمارا جو یوتھ ہے وہ اسکل ہے جدید مشینری کو وہ آپریٹ کر سکے، اس کی مینٹیننس جو ہے اس کو دیکھ سکے، یا یہاں بھی ابھی گیپ ہے؟ کہیں گیپ ڈیفینیٹ ہے ندیم صاحب. جو میں سمجھتا ہوں ایک اریٹیشن والی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ادارے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہیں ملٹی پر فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی. انہوں نے بھی جو ہے وہ تھنک آؤٹ آف باکس والی پالیسی اڈاپٹ کی ہے. ابھی صحیح اگین ہر چیز میں ہم بڑے لیٹ ہیں. یہ چیزیں آج سے 10-15-20 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اینی ہاؤ اسٹارٹ کیا اسٹل دیر آئے ان کو بھی درست میں تھوڑا سا اس کو ڈیفر کروں گا کہ ابھی بھی ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر چلنا چاہیے. ہاں جی، ضرورت ہے کہ اس کو ڈیولپ کریں. اس کے لیے میاں صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی ٹریننگ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں وہ جنرل ٹریڈ انٹروڈیوس کروانے کی بجائے مارکیٹ کی ریسرچ کریں، نیڈ بیسڈ. ایبسلیوٹلی. بڑا آپ نے خوبصورت ورڈ استعمال کیا کہ جس کی ضرورت ہے اس کی ٹریننگ لے کے آئیں. صحیح. اور ڈیٹا مینٹین کریں، اس کی پروجیکشن کیا ہے امپلائمنٹ کی، ماضی میں کون سے ٹریڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں جس میں سب سے زیادہ ان کو جاب کی اپرچونٹی ملی. تو اس میں بھی اگر آپ انالیسس کریں جو ٹیکسٹائل بیسڈ ٹریڈ ہیں ان کی امپلائمنٹ کافی ریزنیبل حد تک ٹھیک ہے. فیوچر میں اس کی نیڈ بھی ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے صحیح پالیسی بنا لیتی ہیں، سسٹینیبل پالیسی آتی ہیں، ان میں کنسسٹنسی ہے اور کلیئرٹی آ جاتی ہے نیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس لیے کہتے ہیں کہ وی آر ورکنگ فار انٹرنیشنل برانڈس. پالیسی کے بارے میں ان کو کلیئر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے بینیفیشل ہے. کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی برانڈ جو ہے صرف اپنے لیے بات نہیں کرتا، وہ جس کنٹری کے ساتھ یا جس ریجن میں کام کر رہا ہے. تو سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ دس از آل اباؤٹ سوشل اکنامک اینڈ انوائرمنٹل کمپوننٹ. انوائرمنٹ میں آلریڈی ہم فرینڈلی ہیں، پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں. سوشلی جو ہے ہیومن رائٹس ہے، امپلائی رائٹس ہے، تھنگس لائک دیٹ، بہت ساری معاملات ہیں اس کے اوپر بھی کیئر کرتے ہیں. الٹیمیٹ ہمارے بھی فائدے میں ہی ہے کہ اگر کسی انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدور کو، مینیجر کو صحیح کمپنسیشن ملتی ہے وہ ہیپیلی وہاں پہ کام کرے گا. کیونکہ الٹیمیٹ تو ہیومن ریسورس ہی ہے نا. تو آلریڈی میں نے ذکر کیا کہ ہیومن ریسورس انٹینسو جو اکنامک کمپوننٹ ہے نا، اس میں 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، سوشل، اکنامک اینڈ انوائرمنٹ. اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے، جو ہمارے لیے برانڈ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، کیا وہ بھی کچھ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے. اس کے لیے وہ پھر ترویج دیتا ہے. انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہمیشہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہماری جو نیشن کی ہے اس کی صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. اور یہ ڈائریکشن کون سیٹ کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرتا ہے. سب سے پہلے اس نے انیشیٹو لینا ہے، پھر سوسائٹی جہاں پہ اویئرنیس نہ ہو اس کو گورنمنٹ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے، لیڈرشپ لینی پڑتی ہے. اچھا سر، آپ نے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کا پالیسی میکنگ کے حوالے سے کیا رول ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا موجودہ ہمارا چیمبر آف کامرس ایسے پالیسیوں میں اپنی سفارشات بھیجتا ہے، اتنا اس پہ کتنے % عمل کرتی ہے حکومت؟ چیمبر آف کامرس جو ہے نا بہت بڑا ادارہ ہے. فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان جو سب کو کنٹرول کرتا ہے، یا انڈیویجول چیمبر ہوں جیسے فیصل آباد میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، راول پنڈی میں ہے، مختلف ریجنز میں. چیمبر کو ان لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، جو اکانومی کو اچھے طریقے سے نہ صرف سمجھتے ہوں یا اکانومی کا میجر کنٹریبیوٹر جو سیگمنٹ ہے اس کو کم سے کم سمجھتے ہوں. فار ایگزامپل ایک مینوفیکچرر ہے، ہم مختلف برانڈز کے لیے کام کرتے ہیں، اور اگر ٹریڈ باڈی جو ہے اس کو لیڈ کرنے والا یا ٹریڈنگ کرنے والا وہ چیمبر کو چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. بٹ اس میں اس کی کیبنٹ، اس میں اس کا تھنک ٹینک یا جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے اس کو اس طریقے سے انگیج کرے کہ وہ اس کی سپورٹ کرے اور ان کو بتائے کہ یہ پالیسیاں، یہ عوامل جو ہے آگے جا کے منسٹری میں ڈسکس کرے. تو چیمبرز کا ڈیفینیٹ بڑا رول ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ادر ایسوسیشنز بھی ہیں. میں بڑا اوپنلی یہاں پہ اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہماری ادر ایسوسیشنز اور چیمبرز کی جس طریقے سے کلیبوریشن ہونی چاہیے، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، وہ پاس بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے اظہار کیا. اچھا، میں دوبارہ یوتھ کی جانب ہی آنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں سے کچھ بچے اگر نکلتے ہیں تو وہ زیادہ جاب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاب بھی کرنی چاہیے؟ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ایکسپیرینس ہے اس کا تو نعم البدل کوئی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی اور بڑی، میں اس کو کامیاب کانفرنس کہوں گا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں. اس کا متن تھا، سینٹرل پوائنٹ تھا، وہ تھا ہی نیکسس آن انڈسٹری اینڈ ایکڈیمیا.
دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی پی ایچ ڈی کر لیں, ماسٹر کر لیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ بغیر کسی آبجیکٹو کے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اردو میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, عربک میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لینگویج کو زندہ رہنا چاہیے, ہمیشہ سوسائٹی کی ضرورت ہے, بٹ کیا اس میں جاب کی کتنی اپرچونٹی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ان ٹریڈ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ ٹیچر یا پروفیسر لگ جائے گا, اور وہ کتنی اپرچونٹی ہیں, بڑی نامینل سی لمیٹڈ اپرچونٹی. ہمیں اویئرنیس دینی ہے اپنی نیشن کو, اور پھر یہ 7-8 سال میٹرک کے بعد لگتے ہیں اس کے اوپر, 10 سال بھی لگ جاتے ہیں کہ میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلوما کریں, وہ الیکٹریسٹی میں ہو, میکینیکل میں ہو, پروسیسنگ میں ہو, ملٹیپل ٹریڈز ہیں, انٹرنیشنل بھی دیکھیں اور نیشن وائڈ بھی دیکھیں کہ جاب. سو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر ہمارا فوکس مور اینڈ مور ہونا چاہیے, انسٹیڈ کہ ہم سمپل ماسٹر کریں اور ان چیزوں میں. اچھا, جاب کی اپرچونٹی نا آپ اگر کمپیئر کریں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے, میں یورپ جاتا رہتا ہوں, اسپیشلی جرمنی کی ذکر کروں تو سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ترویج کرتے ہیں زیادہ. اسی طریقے سے نارتھ امریکہ کی مارکیٹ دیکھ لیں, اور ادر کنٹریز بھی جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں, ان میں بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہمیشہ پرائرٹی دی جاتی ہے. ایڈوانس ہے جو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بعد بھی اپنی ایجوکیشن کو جو ہے نا, وہ تو ہر بندے کا رائٹ بھی ہے, اور ہماری گورنمنٹ کے بھی پروونشل اور فیڈرل لیول کے اوپر ملٹیپل پروجیکٹس ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو انہینس کر سکتا ہے, اپ گریڈ کر سکتا ہے. کم سے کم ہم پہلے جو ہے 12 سال کی پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے, مطلب کہ آپ کی ہماری جو ہے نا, ہم اتنے کوئی رچ فیملی سے بلانگ نہیں کرتے. موسٹلی پاپولیشن مور دین 90% پاپولیشن جو ہے متوسط طبقہ, وہ متوسط نہیں ہے, بلکہ اس میں سے جو 90% کہتا ہوں اس میں بھی 70% پورشن جو ہے وہ لو ایوریج ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے وسائل ایسے ہیں کہ وہ کنٹینیو جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. تو پیرنٹس کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنی چاہیے اور بچوں کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے. تو یوتھ کے لیے میرا تو یہی میسج ہے, آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, پروفیشنل ایجوکیشن ہے, آپ کا بڑا ہائی آئی کیو لیول ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ آپ جس ٹارگٹ کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں اس کے لیے جاب بھی ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں پہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, انجینئر نہیں بن سکتے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں, اور پھر اپنی ایک جاب لے کے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم کو. جو لوگ پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا, ڈیورنگ دیئر ایکڈیمک کیریئر جو ہے آرٹیکل شپ یا اپرینٹسشپ یا انٹرنشپ جو ہے وہ اس طریقے سے کریں ان کو بزنس کی سمجھ آئے, اور جس ایریا میں, جس سیگمنٹ میں, جس انڈسٹری میں, جس پروڈکٹ میں ان کا انٹرسٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ ایکسل کر سکتے ہیں, اس میں اپنی ٹریننگ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ڈائمینشن سیٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو پروگرام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا ہے, آپ جیسے والنٹیئر جو ہیں, جو گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں, ان کو انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشن کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی سپرویژن جو ہے وہ گورنمنٹ کی چاہیے, فیڈرل ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کے اس کی تربیت آنورڈ ہونی چاہیے. اس کو پتا ہو کہ میں سوسائٹی میں آیا ہوں تو سوسائٹی نے میرے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا, سو دیٹ کہ وہ یہ سمجھیں کل میں نے اپنے رائٹس کلیم کرنے ہیں تو میری کیا میں نے رسپانسبلٹی پوری کر لی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 2-3 ڈیکیڈ کے بعد ہم ایک اچھی قوم بننے کی طرف جو ہے نا, اسٹل میں بلیو کرتا ہوں ایٹ دی سیم ٹائم کہ ہماری یوتھ جو ہے سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت یوتھ کا سیگمنٹ ہے, یا کہہ لیں کہ ریشو ہے, they have potential, they have capacity and capability. بہت شکریہ ناصر علی ضیاء صاحب, اپنے بڑی ہی اہم گفتگو کی. ناظرین, یوتھ کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اگر سرپرستی کرے, آج بھی جیسے ناصر علی ضیاء صاحب نے کہا کہ آج بھی ہم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن دیر تو ہو گئی ہے, لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. لیکن اگر آج بھی ہم ایمرجنسی, ٹیکسٹائل ایمرجنسی, بزنس ایمرجنسی نافذ کر دیں تو ہم وہ ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے دے اجازت. اللہ نگہبان.